پیارے بچوں، آج میں آپ کو طلسمی قلم کی کہانی سناتا ہوں۔ مالیانگ ایک غریب لڑکا تھا۔ وہ بچپن ہی میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا اور ایندھن کی لکڑیاں اور گھاس فروخت کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ اسے مصوری سیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے پاس معمولی سے قلم خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن وہ ایک نجی مدرسے سے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک استاد کو تصویر بناتے دیکھا۔ اس کے قلم کی باریکیاں دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا اور خود فراموشی کے عالم میں مدرسے کے اندر چلا گیا۔ مجھے مصوری سیکھنے کا بہت شوق ہے، اس نے کہا۔ کیا آپ عذرائے کرم مجھے ایک قلم دے سکتے ہیں؟ استاد نے کہا، کیا؟ استاد نے اسے غیر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک بھکاری چھوکرا مصوری سیکھنا چاہتا ہے، بہت اونچے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لڑکے کو وہاں سے بھگا دیا۔ تاہم مالیانگ نے مصوری سیکھنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ میں غریب ہوں تو کیا ہوا، مجھے مصوری سیکھنے کا حق نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ چنانچہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ روزانہ تصویریں بنانے کی مشق کرنے لگا۔ جب وہ ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنے پہاڑ پر جاتا تو لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر پرندوں کی تصویریں بنانے لگتا۔ جب نرسل کاٹنے کے لیے دریا پر جاتا تو پانی میں انگلی تر کر کے چٹان پر مچھلیوں کی تصویریں بنانے لگتا۔ وہ ایک غار نما گھر میں رہتا تھا۔ شام کو گھر واپس آنے کے بعد وہ ان تصویروں میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے جو وہ دن میں بنایا کرتا تھا، شام کو گھر واپس آنے کے بعد اپنے غار کی دیواروں پہ لکیریں کھینچنے میں مصروف ہو جاتا۔ اس طرح غار کی چاروں دیواروں پر اس کے بنائے ہوئے خاکوں سے بھر گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، چنانچہ مالیانگ بلا نغہ ہر روز مشق کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کی تصویریں بہترین سے بہترین ہوتی چلی گئیں اور اس کی تصویریں اس قدر جاندار تھیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے اور انہیں یہ گمان گزرتا کہ پرندے اچانک چہچہا اٹھیں گے اور مچھلیاں ایک دم تیرنے لگیں گی۔ ایک دن اس نے ایک چٹان پر ایک مرغی کی تصویر بنائی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بہت سارے عقاب منڈلانے لگ گئے۔ ایک اور موقع پر اس نے ایک پہاڑ کی اگبی چٹان پر بھورے رنگ کی بھیڑیے کی بڑی تصویر بنائی تو گائیں اور بھیڑیں دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اتنی مہارت حاصل کرنے کے باوجود مالیانگ قلم سے محروم تھا اور اکثر سوچا کرتا تھا اگر اس کے پاس قلم ہوتا تو اس کا فن اور زیادہ نکھر جاتا۔ ایک دن وہ مسلسل تصویریں بناتا رہا اور جب رات کو تھکا مانتا اپنی چرپائی پر لیٹا تو اسے فوراً نیند آ گئی۔ پھر لمبی سفید داڑھی والا ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے اسے ایک قلم دیتے ہوئے کہا، یہ ایک طلسمی قلم ہے، اسے احتیاط سے استعمال کرنا۔ مالیانگ نے قلم اپنے ہاتھ میں تھما لیا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور ذرا بھاری تھا۔ کتنا خوبصورت قلم ہے، وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ میں ہمیشہ آپ کا ممنون رہوں گا۔ مالیانگ پوری طرح اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر پایا تھا کہ سفید داڑھی والا بوڑھا اچانک غائب ہو گیا۔ حیرت کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اچھا تو یہ خواب تھا، لیکن اگر یہ خواب تھا تو میرے ہاتھ میں یہ قلم کہاں سے آیا؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکنے لگا۔ اس نے طلسمی قلم سے ایک پرندے کی تصویر بنائی اور پرندہ خوشی سے چہچہانے لگا اور اپنے پر پھڑپھڑانے لگا اور پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر اس نے طلسمی قلم سے ایک مچھلی کی تصویر بنائی تو وہ اپنی دم لہراتے ہوئے دریا میں کود پڑی اور پانی میں تیرنے لگی۔ اس کا دل خوشی سے ناچ اٹھا۔ مالیانگ اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے روزانہ مختلف قسم کی تصویریں بنانے لگا۔ ہل، بیلچہ، لیمپ، بالٹی، جس کنبے کے پاس جو چیز ہوتی اس کی تصویر بنا دیتا۔ تاہم کسی بھی بات کو ہمیشہ راز میں نہیں رکھا جا سکتا۔ گاؤں کے امیر آدمی زمیندار کو مالیانگ کی طلسمی قلم کے بارے میں اطلاع ملی تو اس نے اپنے 2 آدمی روانہ کیے کہ وہ مالیانگ کو پکڑ کر لائیں اور اس کے لیے تصویر بنانے پر مجبور کریں۔ اگرچہ مالیانگ نومرد تھا لیکن وہ بہت بہادر تھا، وہ امیروں کی کردار سے واقف تھا۔ چنانچہ زمیندار نے اسے بہترا ڈرایا، دھمکایا، بلکہ اس کی خوشامد تک کی، لیکن وہ اس کے لیے ایک بھی تصویر بنانے پر تیار نہ ہوا۔ آخرکار زمیندار نے اسے ایک استبل میں بند کر کے کھانے پینے سے محروم کر دیا۔ 3 دن بعد زبردست برف باری ہوئی اور شام تک برف کی ایک موٹی تہہ نے زمین کو دھس لیا۔ زمیندار کا خیال تھا کہ مالیانگ اگر بھوک کے ہاتھوں زندہ بچ گیا ہوگا تو سردی نے اسے ضرور موت کے کاٹ اتار دیا ہوگا۔ چنانچہ وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود استبل میں جا پہنچا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اس کی دراڑ سے آگ کی سرخ شعاعیں نظر آئیں، کھانے کی بہترین خوشبو محسوس ہوئی، اور جب اس نے دراڑ سے آگ لگا کر دیکھا تو مالیانگ ایک بڑے چولہے کے سامنے بیٹھا ہوا نان سیک کر کھا رہا تھا۔ زمیندار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔
چولہا اور نان کہاں سے آئے ہیں؟ پھر اس کی سمجھ میں آ گیا مالینگ نے ان کی تصویریں بنائی ہوں گی۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے آدمی کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مالینگ کو قتل کر کے طلسمی قلم قبضے میں لے لیں۔ لیکن جب ان کے درجن بھر آدمی دوڑتے ہوئے استقبل میں داخل ہوئے تو اس وقت تک مالینگ غائب ہو چکا تھا۔ پھر انہیں وہ سیڑھی نظر آئی جس کے ذریعے مالینگ فرار ہوا تھا۔ زمیندار اس کا تعاقب کرنے کے لیے فوراً سیڑھی پر چڑھ پڑا، لیکن وہ ابھی تیسرے پائے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ لڑکھڑا کے نیچے گر گیا، اور جب وہ دوبارہ کھڑا ہوا تو اس وقت تک سیڑھی غائب ہو چکی تھی۔ مالینگ کو معلوم تھا کہ زمیندار کے گھر سے فرار ہونے کے بعد وہ گاؤں میں کسی جگہ بھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح اسے اپنا پناہ دینے والے دوست بھی مصیبت میں پڑ جاتے۔ چنانچہ اس نے وہاں سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے اپنے جاننے پہچاننے مقافات کی طرف دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور دھیرے سے کہا، الوداع اچھے دوستوں۔ اور پھر اس نے ایک عمدہ گھوڑی کی تصویر بنائی اور اس پہ سوار ہو کر شارہ کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے اپنے پیچھے ایک شور سنائی دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو زمیندار اور اس کے تقریباً 20 آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کے اس کے پیچھے اڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں مشلے اٹھائے ہوئے ہیں اور زمیندار کے ہاتھ میں ایک تلوار چمک رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ بہت قریب آ گئے۔ مالینگ نے سکون کے ساتھ اپنی طلسمی قلم سے کمان اور ایک تیر کی تصویر بنائی اور تیر کو کمان میں جوڑ کر فضا میں چھوڑ دیا، اور پھر تیر اڑتا ہوا زمیندار کے حلق میں پیوست ہو گیا اور وہ سر کے بل زمین پہ جا گرا۔ مالینگ نے اپنے گھوڑے کو چابک رسید کی اور وہ گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ مالینگ کسی جگہ رکے بغیر کئی دن تک شارہ پر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ اب وہ اپنے آبائی گاؤں سے بہت دور نکل آیا تھا۔ چونکہ اسے اس گاؤں میں کوئی کام نہیں ملا، اس لیے وہ تصویریں بناتا اور انہیں بازار میں بیچ آتا۔ تاہم اس خطرے کے نظر کہ کسی کو اس کا راز نہ معلوم ہو جائے، وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کی تصویروں میں جان نہ پڑنے پائے، اس لیے پرندوں کی تصویریں چونچوں کے بغیر بناتا اور دوسرے جانوروں کی تصویریں ایک ٹانگ غائب کر دیتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک اونچ کی تصویر بنائی جس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں، لیکن بے دھیانی میں وہ قلم سے روشنائی کے 2 قطرے ٹپک کر اس کی جگہ جا گرے، اور جہاں پر پرندے کی آنکھ بنی ہوئی تھی سوکنچ نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور پھر پھڑپڑاتے ہوئے وہاں سے اڑ گئی۔ گاؤں کے یہ لوگ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر کسی آدمی نے یہ خبر شہنشاہ تک پہنچا دی۔ شہنشاہ نے اپنے اہلکاروں کے ذریعے مالینگ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ مالینگ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن شہنشاہ کے اہلکار خوشامد وعدوں اور ڈھکی چھپی دھمکیوں کے بل پر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ مالینگ غریب لوگوں پر شہنشاہ کے ظلم کے بارے میں بہت سے واقعات سن چکا تھا اور اسے دلی نفرت کرتا تھا۔ وہ یقیناً ایسے کسی آدمی کی خدمت انجام نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ جب شہنشاہ نے اسے ایک ڈریگن کی تصویر بنانے کا حکم دیا تو اس نے اس کے بجائے ایک چھپکلی کی تصویر بنا دی، اور جب شہنشاہ نے اسے چیل کی تصویر بنانے کا حکم دیا تو اس کے بجائے وہ چیل بناتا اس نے کوے کی تصویر بنا ڈالی۔ بدصورت چھپکلی اور غلیظ کوا شہنشاہ کے گرد اچھلنے اور کودنے لگے، حتیٰ کہ ہر طرف گرد اور بھیڑ پھیل گئی۔ پورے محل کی فضا معطل ہو گئی۔ شہنشاہ نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ مالینگ سے طلسمی قلم چھین کر اسے قید خانے میں پھینک آئے، اور جب کہ طلسمی قلم شہنشاہ کے قبضے میں آ چکا تھا تو اس نے خود ہی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ پہلے اس نے سونے کے پہاڑ کی تصویر بنائی کہ یہ سوچ کر ایک پہاڑ کافی نہیں ہوگا، وہ ایک کے بعد دوسرا پہاڑ کا اضافہ کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری تصویر میں پہاڑوں سے بھر گئی۔ جب اس نے تصویر مکمل کر لی تو بچوں جانتے ہو طلائی پہاڑوں کا کیا بنا؟ وہ چٹانوں کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، اور چونکہ چٹانیں بہت بھاری تھیں اس لیے وہ دھڑک کر زمین پہ آ گری۔ شہنشاہ بال بال بچا، ورنہ اس کے پاؤں کا قیمہ بن جاتا۔ تاہم شہنشاہ اپنی حرص پر قابو نہ پا سکا۔ طلائی پہاڑ کی تصویر بنانے میں ناکام ہونے کے بعد اس نے طلائی اینٹوں کی تصویر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک اینٹ کی تصویر بنائی، لیکن وہ اس سے بہت چھوٹی محسوس ہوئی، اور پھر اس نے اس سے بھی بڑی تصویر بنائی، لیکن وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ آخرکار اس نے ایک بہت لمبی طلائی سلاخ کی تصویر بنائی۔ جب اس نے تصویر مکمل کر لی تو جانتے ہو بچوں کیا ہوا؟ طلائی سلاخ ایک بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ اژدہا اپنا بڑا سا سرخ منہ کھولے ہوئے شہنشاہ کی طرف لپکا، اور شہنشاہ دہشت کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس کے اہلکاروں نے پھرتی سے آ کر اسے بچا لیا، ورنہ اژدہا اسے ہڑپ کر چکا ہوتا۔ چونکہ شہنشاہ طلسمی قلم سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا تھا، اس لیے مالینگ کو رہا کر دیا اور چکنی باتیں کر کے اسے رام کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے مالینگ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے قدم میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دے گا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا۔ مالینگ جو پہلے ہی ایک منصوبہ بنا چکا تھا اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے طلسمی قلم مالینگ کو واپس کر دیا۔
شہنشاہ نے سوچا اگر یہ پہاڑ کی تصویر بنائے گا تو اس میں خونخوار درندے بھی برآمد ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک طلائی درخت کی تصویر بنانے کو کہا جائے۔ چنانچہ اس نے مالیانگ کو حکم دیا کہ وہ پہلے ایک طلائی درخت کی تصویر بنائے۔ مالیانگ نے خاموشی سے قلم اٹھا لیا اور تھوڑی دیر بعد شہنشاہ کو ایک بے قرار سمندر کی تصویر بنا کر دکھائی۔ اس کی نیلی سطح پر سکون تھا اور آئینے کی طرف چمک رہی تھی۔ میں نے سمندر کی نئی طلائی درخت کی تصویر بنانے کو حکم دیا تھا۔ مالیانگ نے سمندر کی بیچوں بیچ ایک جزیرے کی اور جزیرے کے اندر ایک بہت اونچے درخت کی تصویر بنائی۔ پھر اس نے کہا، یہ وہی طلائی درخت ہے جس کی تم نے خواہش کی تھی۔ شہنشاہ نے چمکتے ہوئے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے مالیانگ سے کہا، اب جلدی سے ایک کشتی کی تصویر بنا دو، میں وہاں جا کر اس درخت کو ہلانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا سونا حاصل کر سکوں۔ مالیانگ نے ایک بہت بڑی کشتی کی تصویر بنائی۔ شہنشاہ اور اس کی دوسری ملکہ، شہزادے، شہزادیاں، وزراء اور سردار اس پر سوار ہو گئے۔ پھر اس نے چند خط کود کھینچ کر ہوا کا خاکہ بنایا تو سمندر پر ہلکی ہلکی لہریں ابھرنے لگیں۔ وہ کشتی وہاں سے آگے کی طرف چل پڑی، لیکن شہنشاہ کشتی کی رفتار سے مطمئن نہیں ہوا۔ وہ کشتی کے اگلے سرے پر کھڑا ہو کر زور سے چلایا۔ مالیانگ نے اپنی قلم سے چند جاندار خطوط کھینچے اور اس کے ساتھ ہی تند و تیز ہوائیں چلنے لگ گئیں۔ سمندر بپر گیا، سفید بادبان بری طرح پھڑ پھڑانے لگا اور کشتی ہوا کے زور پر خود بخود گہرے سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ مالیانگ نے چند اور خطوط کھینچے تو سمندر کی لہریں گرجتی ہوئی اوپر کو اٹھنے لگیں اور کشتی بری طرح ڈوبنے لگی۔ اب ہوا کی رفتار میں اضافہ نہ کرو، شہنشاہ پوری قوت سے چلایا۔ میں کہتا ہوں اتنا کافی ہے، لیکن مالیانگ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور طلسمی قلم کو مسلسل حرکت دیتا رہا۔ سمندر بپر گیا اور اس کی سرکش لہروں نے کشتی کے عرصے کو ڈھانپ لیا۔ شہنشاہ جو سر سے پاؤں تک پانی میں بھیگ چکا تھا، کشتی کے سرے کو مضبوطی سے پکڑتا ہوئے مکہ لہراتے ہوئے زور زور سے چلاتا رہا۔ مالیانگ سنی انسنی کرتے ہوئے ہوا کی رفتار میں اضافہ کرتا رہا۔ تیز ہواؤں کے زور پر بڑے بڑے سیاہ بادل اڑتے ہوئے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور پھر گن گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہونے لگ گئی۔ سمندر کی غضبناک لہریں اور زیادہ اونچی ہونے لگ گئیں اور امنڈ امنڈ کر کشتی سے ٹکراتی رہیں۔ آخر کار کشتی ادھر ادھر ڈولتی ہوئی ایک طرف کو الٹ گئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ شہنشاہ اور اس کے ساتھی سمندر کی گہرائی میں ڈوب گئے۔ شہنشاہ کی موت کے بعد مالیانگ اور اس کی طلسمی قلم کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، لیکن مالیانگ کہاں گیا، اس سلسلے میں کوئی مستند رائے نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آبائی گاؤں واپس چلا گیا اور اپنے کسان ساتھیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ بعض لوگوں کے خیال میں وہ دنیا کی گرد چکر لگاتا رہا اور غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تصویریں بناتا رہا۔